بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل المبتدا والخبر۔ مبتدا و خبر کے بارے میں مرفوعات میں سے دو تو گزر چکے ہیں، دو کا بیان ہو گیا ہے، فاعل اور نائب فاعل۔ یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ پچھلے سبق میں یہ گزرا تھا۔ اب ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں، دونوں ایک ساتھ ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ساتھ ہی عبارت میں آتے ہیں، ترکیب میں ایک ساتھ ہی چونکہ ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو ایک ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، ایک دوسرے کے ساتھ یہ لازم و ملزوم ہے۔ مبتدا ہوگا تو خبر بھی ہوگی، خبر ہوگی تو کسی کے بارے میں دی جائے گی، سمجھ رہے، اسی کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو دونوں کی تعریف بھی آ رہی ہے، کیا ہے وہ آگے تعریف آ رہی ہے۔ دیکھو، اسماء میں کوئی نہ کوئی عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو عامل کہتے ہیں۔ ٹھیک، اگر لفظوں میں کوئی عامل ہوتا ہے نا تو عوامل کی بحث آگے آ جائیں گی، کیا کیا عامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اگر کوئی عامل لفظیہ سے کوئی اسم خالی ہوتا ہے نا تو وہ مبتدا خبر ہوتے ہیں، سمجھ گئے آپ۔ لفظی کوئی عامل نہ ہو، کوئی لفظ عمل کرنے والا نہ ہو تو یہ عامل معنوی اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ صرف اور صرف کس میں ہوتا ہے؟ اسم میں، اسماء میں وہ صرف اور صرف مبتدا اور خبر ہی ہوتے ہیں، اسماء کے اندر، ہے نا۔ تو کوئی بات کر رہے ہیں، دیکھو اب جلدی جلدی ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ فصل المبتدا والخبر، مبتدا و خبر کے بارے میں یہ فصل ہے، ٹھیک ہے۔ وہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیہ، دونوں تعریف کر رہے ہیں۔ وہما، یہ دونوں کو دونوں ایسے اسم ہیں جو خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے، عوامل لفظیہ سے یہ دونوں اسم خالی ہوتے ہیں۔ احدہما مسند الیہ ویسمى المبتدا والثانی مسند به ویسمى الخبر، اور ان دونوں میں سے پہلا، یا ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مبتدا ہے۔ مسند الیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے، یا اور آسان کر لو کہ جس پر کوئی حکم لگایا جائے تو مسند الیہ کہتے ہیں، جس پر کوئی حکم لگایا جائے، ٹھیک، جس کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے اسی کو مبتدا کہتے ہیں، اسی کو مسند الیہ، اور مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں جب جملہ اسمیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسند الیہ کو کیا کہیں گے؟ مبتدا، جس پر کوئی حکم لگایا جا رہا ہے، جیسے زید قائم، زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگایا، زید کھڑا ہے، یعنی زید پر کیا حکم لگایا؟ قیام کا حکم لگایا، تو یہ زید مبتدا ہو گیا۔ زید کے بارے میں کیا بیان کیا گیا؟ کچھ خبر دی گئی، تو جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے، اسی کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ خبر دی جائے، کوئی حکم لگایا جائے، کچھ بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا مسند بھی ہے، اس کو خبر، اس کا نام خبر رکھا گیا ہے، یا اس کا نام مبتدا رکھا گیا ہے، اس کو خبر کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ لو، ہے نا۔ مسند بھی کسے کہتے ہیں؟ مسند الیہ تو وہ کہ جس پر کوئی حکم لگایا جائے، مسند بھی جس کے ذریعے سے کوئی حکم لگایا جائے، ٹھیک، یا جو حکم لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسند بھی، اور اس کو ہی اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو حکم لگایا جائے گا وہ مسند بھی، یا جو اسناد کی جائے گی۔ مسند الیہ کا مطلب جس کی طرف اسناد کی گئی ہو، مسند بھی جو اسناد کی گئی ہو۔ الگ الگ تعبیرات، الگ الگ الفاظ کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال دیکھیں، نحو، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، ٹھیک، اب زید اس میں کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، کہ اس پر کوئی حکم لگایا جا رہا ہے، ٹھیک، زید پر کھڑے ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، کچھ بھی ہے، مثال اور بھی بہت ساری آ سکتی ہیں۔ زید عالم، ٹھیک ہے، مثالیں تو بہت ہیں، آگے مثالیں آ رہی ہیں کافی، جس پر کوئی حکم، والعبد مؤمن خیر من مشرک، مومن مشرک سے اچھا ہے۔ اردو میں بہت ساری، آپ سمجھیں، پہلے اردو میں ان کو نکالنے کی کوشش کریں اپنے جملوں میں۔ جیسے پنکھا چل رہا ہے، اب چلنے کا حکم، پنکھا چل رہا ہے تو چلنے کا حکم کس پر لگایا؟ پنکھے پر، پنکھا مبتدا ہو گیا، ٹھیک۔ کچھ بھی مثال لے سکتے ہیں کہ جس اسم پر کوئی حکم لگایا جا رہا ہے وہ مبتدا ہے، اور جو حکم لگایا جائے گا وہ خبر ہوگی، جیسے زید قائم اس میں۔ تو دوبارہ تعریف پوری کیا ہوئی کہ مبتدا اور خبر الگ الگ تعریف اس طرح کریں گے۔ مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو۔ خبر وہ اسم ہے کہ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند بھی ہو۔ الگ الگ تعریفیں اس طرح کر دیں گے، ایک ساتھ تعریفیں ہو جائے گی
کہ مبتدا و خبر وہ دونوں ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، اور مسند الیہ ہو تو مبتدا، مسند بھی ہو تو خبر، سمجھ گیا؟ والعامل بھی فیہما مع نبی، اور ان دونوں میں عامل معنوی ہوتا ہے، یعنی لفظی کوئی عامل نہیں ہوتا ہے، لفظ عامل نہیں ہوتا ہے، اس میں معنی عامل ہوتا ہے۔ وہ الابتدا، اور معنوی عامل کیا ہے؟ ابتدا کے، ان سے شروعات ہوتی ہے۔ ابتدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، ٹھیک ہے، اسی کو ابتدا کہتے ہیں، عوامل لفظیہ سے خالی ہونے کو۔ اس میں سے ایک مسند الیہ اور ایک مسند بھی ہوتا ہے، ٹھیک، وہی مسند الیہ مبتدا اور مسند بھی خبر۔ تو یہ تو تعریف تک ہو گئی، تعریف ہو گئی۔ اب مبتدا و خبر کے بارے میں کچھ قوانین بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح ان کو پہچاننا ہے مبتدا و خبر کو، ٹھیک۔ تو اب دیکھیں، پہلی چیز کہ جس پر حکم لگایا جائے گا، یعنی مسند بھی، مسند الیہ، ظاہر سی بات ہے کہ مسند الیہ وہ ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں پہچان ہو ہم کو۔ حکم تب لگایا جائے گا کسی چیز پر کہ جس کے بارے میں، جس کی پہچان ہوگی تو اس پر حکم لگائیں گے نا، انجان چیز پہ حکم نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک۔ یعنی معرفہ ہوگا تو اس پہ حکم لگائیں گے، ایک نکرہ ہوگا تو اس کے کچھ بیان کیا جائے گا کہ کب مبتدا بن سکتا ہے نکرہ، لیکن اصل مبتدا کی اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا، اصل میں تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات، معرفہ کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں کیا، جس کی پہچان حاصل ہوتی ہے اس کو معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ معرفہ اور نکرہ، جو ایک عام لفظ ہوتا ہے، عام اسم ہوتا ہے، اس کو معرفہ ہم نکرہ کہہ دیتے ہیں، سمجھ گیا؟ معرفہ خاص اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور معرفہ الگ الگ کئی قسمیں، 7 قسمیں ہیں معرفہ کی: علم ہونا، اسم موصول، اسم اشارہ، ٹھیک، اسی طرح الف لام کے ساتھ ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ قسمیں ہیں معرفہ کی۔ تو پہلی چیز کیا ہے مبتدا کے بارے میں، مبتدا و خبر کے بارے میں؟ مبتدا کی اصل ہے معرفہ ہونا، ٹھیک، اور خبر کی اصل کیا؟ نکرہ ہونا۔ معرفہ کی تعریف معین ذات پر جو کسی معین شے پر دلالت کرے اس کو معرفہ کہتے ہیں، معین چیز کو جو بتائے اس کو معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ نکرہ غیر معین چیز پر جو دلالت کرے اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ بہرحال، وہ اصل مبتدائی ان یکون معرفتن، اب بتائیں مبتدا کے بارے میں کہ مبتدا کی اصل تو یہ ہے کہ معرفہ ہو، اس کے اصل معرفہ ہونا مبتدا کی، وہ اصل الخبر ان یکون نکرتن، اور خبر کی اصل نکرہ ہونا ہے۔ اصل میں تو یہی ہے، جیسے اوپر دیکھو، زید قائم، زید کیا ہے؟ معرفہ، علم ہے، کسی کا نام ہے، علم مطلب کسی کا نام ہے، قائم خبر ہے، اور یہ کیا؟ نکرہ ہے، تو اوپر مثال دے دی، سمجھ گئے اس کی؟ تو مبتدا کی اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا، اور خبر کی اصل ہے نکرہ ہونا، اصل۔ ہم نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، کب بن سکتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک۔ دیکھو، جو معرفہ ہوتا ہے نا، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا، جو معین چیز پر دلالت کرتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور اس میں احتمالات نہیں ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں، ایک ہی چیز پر وہ دلالت کرتا ہے، وہ احتمالات جو ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اب نکرہ بھی جب معرفہ بن سکتا ہے کہ یا تو اس میں احتمالات کم ہو جائیں، ٹھیک، احتمالات کم ہو گئے تو پھر وہ کیا ہے؟ معرفہ کے قریب پایا جائے، معرفہ کے قریب ہو جائے گا وہ، جو معرفہ کا حکم ہوگا پھر وہی نکرہ کا حکم لگ جائے گا، یا احتمالات کو بالکل ختم کر دیا جائے تب بھی اس پر کیا ہے؟ معرفہ کا حکم لگے گا، یعنی مبتدا بن جائے گا وہ، تو کہتے ہیں تخصیص پا لی جائے، نکرہ کے اندر کوئی تخصیص پا لی جائے تو اس کو کہتے ہیں، پھر وہ کیا ہے؟ نکرہ مبتدا بن جائے گا۔ تخصیص کا مطلب کیا ہے؟ کہ احتمالات ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر غلام، غلام معرفہ ہے یا نکرہ؟ پہلے دے دے کہ غلام، تو غلام نکرہ ہے کیونکہ غیر معین چیز پر دلالت کرے، یعنی غلام دنیا میں کوئی بھی ہوگا تو، اور دنیا میں جو بھی غلام ہے اس کو غلام کہہ سکتے ہیں، ایک عام ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں کوئی تخصیص پیدا کر دی جائے غلام والے لفظ میں، سمجھ گئے؟ عبد کہتے ہیں عربی میں، اس میں کوئی تخصیص پیدا کر دی جائے، غلام ویسے بھی، غلام بھی عربی ہی لفظ ہے غالباً، بہرحال عبد، ٹھیک۔ اب اس میں تخصیص کس طرح کی؟ دنیا میں جتنے غلام ہیں پہلے تو عبد سب پر بولا جا رہا ہے، عبد، لیکن اگر ہم اس کی صفت بیان کر دیں عبد کی، عبد مؤمن، مومن غلام، سمجھ گئے آپ؟ اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، تو اس سے جو غیر مومن غلام ہے، غیر مسلم جو غلام ہے وہ اس سے نکل گئے، اس میں تخصیص پیدا ہو گئی۔ جب تخصیص پیدا ہو گئی تو اس کو کیا ہے؟ مبتدا بنا سکتے ہیں۔ وہی آگے بتا رہے ہیں یہ چیز کہ تخصیص اگر کسی اسم میں نکرے میں پیدا ہو گئی نا،
تو پھر اس تخصیص کی وجہ سے، تخصیص کے کئی طریقے اس میں بتائیں، اس تخصیص کی وجہ سے وہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ پہلی چیز بتا دی اور وہ سب کی تعریف دے دی ہیں، آگے والے کتابوں میں مل جائیں گی کون کون سی تخصیص۔ ایک تخصیص کا طریقہ اس میں بتا دیا، اب بتا رہے ہیں وَالنَّكْرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدًا نحو قوله تعالی والعبد مؤمن خیر من مشرک۔ اچھا، مبتدا کی اصل تو معرفہ ہونا ہے اور خبر کی اصل نکرہ ہونا، اور نکرہ اذا وصفت جب اس کو موصوف بنا دیا جائے، یعنی جب نکرہ موصوف ہو، یعنی موصوف ہو یعنی اس کے بعد کوئی صفت آئے گی، موصوف ہوگا تو ظاہر سی بات جب اس کی صفت لائی جائے یا موصوف ہو، جاز ان تقع مبتدا، تو پھر وہ جائز ہے کہ وہ مبتدا واقع ہو، اس وقت مبتدا بن سکتا ہے نکرہ کہ جب نکرہ کیا ہے، موصوف ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، لام یہ تاکید کے لیے ہے، عبد موصوف، مؤمن اس کی صفت آ گئی، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، نکرہ یہاں موصوف ہے، اس کی صفت مومن آ گئی، اب یہ مبتدا میں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، موصوف صفت مل کر مبتدا ہو گیا، خیر من مشرک یہ پوری اس کے لیے خبر ہے، خیر میں تفصیل اور من مشرک اس کے متعلق ہو جائیں گے خیر سے، ہے نا؟ تو اس میں تفضیل اور اس میں ہوا فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائیں گے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ کے لیے۔ بہرحال تو یہ بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ جب نکرہ موصوف ہوگا نا تو پھر اس کو مبتدا بننا اس کا جائز ہوتا ہے، وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی چیز ایک یہ بتا دی کہ یہ تخصیص آ گئی اس میں اب، تو اس لیے یہ مبتدا بن سکتا ہے، اصل تو معرفہ ہونا ہی ہے لیکن جب نکرہ موصوف ہو جائے تو پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ وَكَذَا إِذَا تَخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخر، اور اگر اور ایسے ہی جب کسی دوسری وجہ سے تخصیص پیدا کر دی گئی ہو، دوسری وجہ سے کوئی تخصیص آ گئی ہو، تب بھی نکرہ، جب بھی نکرہ کیا ہے مبتدا بن سکتا ہے، کسی اور وجہ سے بھی، کئی بہت ساری وجہیں بیان کر دی، اس میں مثالیں بیان کر دی ہیں، تب بھی نکرے کو کیا ہے مبتدا بنا سکتے ہیں، کسی دوسری وجہ سے بھی تخصیص پیدا ہو جائے، یعنی احتمالات کم ہو جائیں، دوسری وجہوں سے کیسے کیسے تخصیص پیدا ہوں گی اس کی مثالیں بیان کر دی، ان کے یہ نہیں بیان کیا کہ اس طرح سے ہوگی اس طرح سے ہوگی، بس مثالیں بیان کر دی۔ جیسے ایک مثال ہے اس میں نحو الرجل فی الدار ام امرات، تو یہ تخصیص پیدا ہو گئی کہ متکلم کے علم میں ایک چیز ہوتی ہے کہ گھر کے اندر مرد یا عورت میں سے، یہ متکلم یعنی جو بولنے والا ہے جو بیان کر رہا ہے اس کے علم میں ان دونوں میں سے ایک ہے، مرد اور عورت میں سے، تو متکلم کے علم میں مبتدا میں سے ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دو چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے، ام متصلہ ہوتا ہے، متصلہ یعنی حمزے کے بعد میں جب آتا ہے ام، استفہام کے بعد میں ام جب آئے گا نا تو متکلم کے علم میں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، دو چیزوں میں سے ایک کو کنفرم کرنا ہوتا ہے، سمجھ گئے، اس طرح تخصیص ہو جاتی ہے، تاکہ تو گھر میں اس کو معلوم ہے کہ گھر کے اندر کوئی ہے اور مرد اور عورت میں سے کوئی ایک ہے لیکن اس کو کنفرم نہیں ہے، اتنا تو کم سے کم اس کو معلوم ہے کہ مرد اور عورت میں سے ہے، اس کے علاوہ نہیں، تو یہ تخصیص پیدا ہو گئی، مرد اور عورت میں سے کوئی ایک کو کنفرم کرنا ہے بس، یہ تخصیص اس طرح ہو گئی، سمجھ گئے؟ اب رجل فی الدار ام امرات، اب رجل معطوف علیہ ہو جائے گا، ام حرف عطف، اور امرات معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، دیکھو یہ ہے تو نکرہ لیکن اس کے علم میں، متکلم کے علم میں مرد اور عورت میں سے کوئی ایک ضرور ہے اس کے اندر، تو کسی نہ کسی حد تک ایک تخصیص پیدا ہو گئی، ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو پھر داری اس کے لیے خبر بن جائے گی، ثابت تم نکل جائے گا، اس میں متعلق ہو جائیں گے اس سے نا، ابھی جار مجرور کا متعلقات آگے آ جائیں گے، اس میں کیا کیا متعلقات نکلیں گے۔ اسی طرح دوسری طرح سے تخصیص ہو جائے گی وما احد خیر من کا، یہ مثال دی ہے کہ جب نکرہ ہوتا ہے، نکرہ نفی کے تحت ہوتا ہے تو بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نکرہ جب تحت نفی ہو تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، وما احد، بھائی تمہارے علاوہ کوئی بھی بہتر نہیں ہے، وما احد تم سے بہتر کوئی نہیں ہے، جب تخصیص ہو گئی سب کو نکال دیا، ایک خاص شخص سے کہہ دیا کہ تم سے بہتر کوئی نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو نکرہ تھا، یہ دیکھو احد النکرہ ہے لیکن اس پر نفی داخل ہو گئی تو اس میں بھی کیا ہے تخصیص پیدا ہو گئی، واو عطف کے ماں، ٹھیک ہے، نافیہ، اور احد مبتدا ہو جائے گا خیر من کا، اس کے لیے خبر، بشر اہر رضا نابل، اس میں کیا ہے، اس کی صفت پوشیدہ ہے، سمجھ گئے، مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے اس کی صفت شر کی، تو اس کی صفت کیا ہے، عظیم، یہ بھی ایک تخصیص کا طریقہ اوپر ہی آ گیا تھا کہ جب موصوف ہو
جب نکرہ موصوف ہو تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اور موصوف ہوگا جب نکرہ تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اصل میں یہ شر عظیم تھا، شر عظیم احرز نابن، بڑے شر نے، عظیم شر نے ذا ناب، کتے کو بھونکایا۔ ٹھیک ہے، ذا ناب یعنی جو کتا کہہ لو، جس کے دانتوں کی وجہ سے آگے کے جو دانت ہوتے ہیں نا، جن سے گوشت کھایا جاتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں ذا ناب، آگے کے دانتوں کو نابن ہے نا، جن سے گوشت کھایا جاتا ہے، تو کتے کے ہوتے ہیں۔ بہرحال عظیم شر نے کتے کو بھونکایا، تو یہ اس میں تو پوشیدہ ہے اس کی صفت۔ بہرحال وفد داری رجل، ایک اور طرح سے تخصیص یہ ہوگی اس میں کہ جب مبتدا اور خبر میں سے ایک تو اصل یہ بتائی کہ مبتدا کی اصل ہے معرفہ ہونا، اور ایک اصل مبتدا کی یہ بھی ہے کہ وہ خبر سے پہلے ہو، ٹھیک، یعنی اس کا مقدم ہونا یہ مبتدا کی اصل ہے، خبر سے پہلے ہونا۔ لیکن جب خبر کو پہلے لے آئیں گے مبتدا سے تو خبر مقدم ہو گئی اور مبتدا اس کے بعد میں آ گیا، سمجھ گیا، متاخر ہو گئی، مبتدا متاخر ہو گیا۔ تو قانون یہ ہے کہ جس کا حق پہلے ہو اور وہ بعد میں آ جائے تو پھر اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ لو جس کا حق بعد میں ہو، جس کا جو بعد میں چیز آتی ہے اور اس کو پہلے لے آیا جائے تو اس میں کیا ہے، تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا کو جب خبر کو جب مبتدا سے مقدم کر دیں گے تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی۔ اس میں دیکھو، وفی الدار رجل، دار جار مجرور ہے، اور جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بنتا ہے، وہ خبر ہی بن سکتا ہے۔ تم خبر کو کیا ہے مقدم کر دیا اور رجل کو مؤخر کر دیا، سمجھ گئے؟ جب مؤخر ہو گیا، مقدم ہو گئی خبر تو اس کے اندر تخصیص آ گئی، ٹھیک۔ یہ کہہ لیں کہ جب مبتدا مؤخر ہو گیا بعد میں آ گیا تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی، سمجھ گئے نا آپ؟ اسی طرح وسلام علیکہ، اس میں تخصیص ہو گئی کہ یہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنا لیا، اور جملہ فعلیہ حدوث پر دلالت کرتا ہے جبکہ جملہ اسمیہ میں ثبوت پایا جاتا ہے۔ تو اگر جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی کیا ہے، تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ وسلام علیکہ اصل میں سلم تو سلام علیکہ۔ بہرحال یہ چند طریقے بتا دیے، یہ طریقے آگے کی کتابوں میں شرح جامی وغیرہ میں بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ تخصیص اگر نکرہ کے اندر کسی بھی طریقے سے تخصیص والے، قانون یہ بنا کہ نکرے کے اندر کسی بھی طریقے سے اگر تخصیص پیدا ہو گئی نا تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، ورنہ تو اصل تو مبتدا بننے کے لیے معرفہ ہونا چاہیے۔ وہ اصل المبتدا یکن معرفتن، کہ اصل مبتدا میں معرفہ ہونا ہے۔ وہ آگے دیکھتے ہیں، وہ انکان، اب یہ تو بتا دیا کہ اصل مبتدا میں معرفہ ہونا ہے، دو اسم ایک ساتھ اور دونوں معرفہ ہوں اور وہ پورا جملہ بھی بن رہے ہوں تو کیا حکم ہے وہ بتا رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكْرَةً، اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ دو اسم ہو، ان دونوں میں سے ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو، ظاہر سی بات ہے اصل تو مبتدا میں معرفہ ہونا ہے، تو معرفہ کو مبتدا بنا دیں گے اور نکرہ کو خبر بنا دیں گے، تو یہ چیز کہہ رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً، اور دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدًا، تو معرفہ کو مبتدا بناؤ، وَالنَّكْرَةَ خبراً، البتہ اور نکرہ کو خبر، یقینی طور پر نکرہ کو خبر بنانا ہے، سمجھ گئے؟ دو اسموں میں سے ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا بنانا ہے اور نکرہ کو خبر بنانا ہے، یقینی طور پر ہے، کیونکہ یہ تو پھر وہی کیونکہ اصل مبتدا کی معرفہ ہونا ہے، کما مرہ جیسا کہ مثال میں گزر چکا ہے، کیا مثل زید قائم، وہ مثال جو گزر چکی ہے۔ اور دونوں معرفہ ہو تو کیا ہے، جس کو چاہے مبتدا بنا دو، جس کو چاہے خبر بنا دو، سمجھ گئے؟ اور لیکن یہ ہے کہ جب دونوں معرفہ ہو تو کسی کو بھی مبتدا خبر بنا سکتے ہیں، لیکن جس کو مبتدا بنائیں گے اس کو پہلے لائیں گے، بس یہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيُّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرُ خَبَرًا وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، اگر دونوں کو دونوں معرفہ ہوں تو ان دونوں میں سے جس کو چاہو آپ مبتدا بنا دو، والآخر خبراً، اور دوسرے کو خبر بنا دو، ان دونوں میں سے جس کو چاہے مبتدا بنا دو اور جس کو چاہو خبر بنا دو، لیکن بتا دیا جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو پہلے لانا ہے۔
نحو اللہ الہنا و آدم ابونا و محمد النبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو الہنا، اللہ بھی لفظ جلالت ہے، جو اس میں جلالت ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے، اور الہنا یہ بھی معرفہ ہے، سمجھ گئے؟ الہنا جب اس کی اضافت ہو گئی نا الہ کی ضمیر کی طرف، تو یہ معرفہ بن گیا۔ نکرے کی جب اضافت کسی معرفے کی طرف ہو جاتی ہے تو وہ نکرہ کیا معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو الہنا یہ بھی معرفہ اور یہ بھی معرفہ، لفظ اللہ بھی، سمجھ گئے؟ دونوں میں سے کسی کو بھی مبتدا بنا، الہنا اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ الہنا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آدم ابونا، ابونا آدم کہہ سکتے ہیں، اور آدم ابونا دونوں کو کسی کو مبتدا بناؤ کسی کو بھی خبر بناؤ، اسی طرح وہ محمد النبی۔ اب یہ تو ہو گئی کہ مبتدا اور خبر کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کر دیے، اور خبر بیان کر رہے ہیں کہ وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، اور کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے، کبھی کبھی کیا ہے خبر جملہ ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اب ایک اور چیز دھیان رکھو، جملہ جو ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو خبر جملہ خبریہ ہو سکتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور جملہ خبریہ کی الگ الگ قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک اسی طرح جملہ شرطیہ، کوئی جملہ تو دو ہی ہوتے ہیں لیکن اس کی اور زیادہ قسمیں آگے بیان کر دی، شرطیہ، شرطیہ بھی ہوگا تو وہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہوگا ویسے تو، یا جملہ فعلیہ ہوگا، ٹھیک؟ جملہ شرطیہ یا جملہ ظرفیہ، چار قسمیں اس میں بیان کی۔ بہرحال جملے جو دو طرح کے ہوتے ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ انشائیہ کبھی بھی خبر نہیں بن سکتی، کیونکہ انشاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبریہ تو کیا ہے؟ جس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس کے بارے میں خبر دی جائے، اور انشاء میں تو ایک، سمجھ رہے ہو، سچ و جھوٹ کا کوئی احتمال ہی نہیں ہوتا اس میں، انشاء ہوتا ہے بس، وہ ہے نا، جس کو سچا و جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، تو اس کو خبر نہیں بنا سکتے۔ جملہ جو خبریہ ہوتا ہے وہ خبر بن سکتے ہیں، وہ خبریہ میں خبر لفظ ویسے ہی آ رہا ہے تو یہ آسان رکھیں۔ اب جملہ خبریہ الگ الگ قسمیں ہوں گی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ۔ تو خبر کیا ہے؟ خبر کے بارے میں بتاؤ، قد یکون الخبر جملۃ اسمیہ، اور کبھی کبھار خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور چیز دھیان میں ابو پر آیا تھا کہ مبتدا کی اصل ہے معرفہ ہونا، اور خبر کی اصل ہے نکرہ ہونا، تو جو جملہ ہوتا ہے نا اس پر نکرے والا حکم لگتا ہے، جملے پر کیا ہے؟ نکرے والا حکم لگتا ہے، اس لیے جملے کو کیا ہے؟ خبر بناتے ہیں۔ وقد یکون الخبر جملۃ اسمیہ، اور کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، زید ابوہ قائم، یہ جملہ اسمیہ خبر ہو، زید مبتدا، پھر ابوہ مضاف مضاف لے سے مل کر ایک اور مبتدا، ٹھیک، اور قائم خبر ہو جائے گی ابوہ کے لیے، مبتدا خبر مل کر پھر خبر بن جائیں گے زید کے لیے، سمجھ گئے؟ تو کیا ہو گئی خبر؟ کیا ہو گئی؟ جملہ اسمیہ ہو گئی۔ ایسے ہی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، وہ فعلیتاً، اور کبھی جملہ فعلیہ، جو کبھی کیا ہے خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے زید قام ابوہ، زید المبتدا، قام فاعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر قامہ کے لیے فاعل ہو گیا، فعل بفاعل، اور مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ تو یہاں کیا ہے؟ قام ابوہ، یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ زید کے لیے خبر بن گئی۔ اور شرطیتاً، اور کبھی کیا ہے خبر جملہ شرطیہ بھی ہوتی ہے، جیسے سب کی زید سے ہی مثال دیتے، زید ان جاءنی فاکرمتہ، جملہ شرطیہ مطلب جس میں شرط اور جزا سے مل کر جو جملہ بنتا ہے اس کو جملہ شرطیہ کہتے ہیں، جس میں شرط اور جزا، آگے بھی اس کا بیان آ جائے۔ جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید تو وہی مبتدا، ان حرف شرط ہے، ٹھیک، جاء فاعل، ہوا فاعل جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور نون وقع یا مفعول بھی، فعل بفاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، ٹھیک، اکرمتہ یہ اس کے لیے جزا، ٹھیک، فا جزائیہ، اکرمتہ فعل بفاعل اور ہا مفعول، فعل بفاعل اور مفعول سے مل کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر خبر، خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، سمجھ گئے؟ ظرفیہ۔ اور کبھی خبر جملہ ظرفیہ بھی ہوتی ہے، ظرفیہ کا کیا مطلب؟ ظرف، ظرفیہ جس میں زمان اور مکان آیا جائے اس کو ظرف کہتے ہیں، ٹھیک، اور ظرفیہ میں پھر ایک تو جار مجرور ہوتا ہے اس کو بھی ظرف کہتے ہیں، ظرف مستقر، ظرف لغو، ٹھیک ہے؟ تو جار مجرور کے ذریعے بھی خبر آ سکتی ہے، مبتدا کی خبر جار مجرور کے ذریعے بھی آ سکتی ہے، اور ایک ظرف کیا ہوتا ہے جس میں زمان و مکان والا معنی پایا جاتا ہے، ایک جار مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں، اور وہ کہ جس میں زمان و مکان والا کوئی معنی پایا جائے، جیسے خلف، قبل وغیرہ، قبل کا، خلف کا ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ ظرف ہوتے ہیں۔ ظروف زمان یعنی جو زمان پر دلالت کرے یا مکان پر دلالت کرے اس کو ظرف کہتے ہیں، جیسے نحو
زید خلف کا، اب خلف کا زید تو مبتدا ہے، خلف کا یہ مفعول فی ہے، فعل خلف مضاف اور کاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہو جائے گا، کس کے لیے؟ کوئی اس کے لیے مقدر مان لیں گے ثابتن کے لیے، ٹھیک، ثابتن نکال لو، ثابتن اس میں فاعل اور ہوا اس میں فاعل ہو جائے گا، ہوا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک، جو زید کی طرف لوٹے گی، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر کیا بن گئے؟ خبر ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کبھی جملہ ظرفیہ ہوتی ہے، ظرفیہ خلف کا میں مفعول فی ہو جائے گا نا، ثابت یا کسی کوئی اور فعل وغیرہ بھی نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ امر فی الدار، یہ بھی ظرف ہے۔ اب جو جار مجرور ہوتے ہیں وہ دو، یا تو ظرف مستقر کہلاتے ہیں یا ظرف لغو کہلاتے ہیں۔ ظرف مستقر کا مطلب ہوتا ہے کہ جار مجرور جو ہوتا ہے اس کا متعلق، جار مجرور کا متعلق کا ہو جب لفظوں میں موجود نہ ہو، ٹھیک، جار مجرور کا متعلق ہو جب جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو کیا ہے، وہ ظرف مستقر کہیں گے، لفظوں میں موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں۔ بہرحال کہنے یہ چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کیا ہے، خبر جو ہوتی ہے جملہ اسمیہ ہوتی ہے، کبھی خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے، کبھی شرطیہ ہوتی ہے، کبھی ظرفیہ ہوتی ہے۔ ظرفیہ میں ایک تو یہی آ گیا، اور جار مجرور یہ بھی ظرف ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو امرون مبتدا ہو جائے گا اور پھر دار جار مجرور متعلق ہو جائیں گے، پھر فاعل نکال لیں گے یا اس میں صفت کا صیغہ نکال لیں گے ثابتن کے، ٹھیک، ثابتن کے متعلق، ثابتن وہی اس میں فاعل ہوا فاعل، اور وہ ثابتن اس میں فاعل اور فاعل سے مل کر اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ خبریہ ہو کر، جو شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائیں گے امرن کے لیے۔ بہرحال تو یہ پورا یہی ہے کہ جملہ بھی خبر بنتی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جملہ بھی کیا ہے، خبر بنتی ہے۔ جملے کی الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ، سمجھ گیا؟ اور وہ شبہ جملہ، وہی ابھی جو آیا تھا فدار شبہ جملہ وغیرہ، جملہ اس میں آنا چاہیے تو وہ خبر بن سکتا ہے۔ اور جملے میں سے پھر وہ جملہ انشائیہ کے بارے میں بتا دیا، وہ خبر نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں خبر دی نہیں جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ تو انشاء ہوتا ہے، اس میں سچائی جھوٹائی کوئی نہیں ہوتا ہے کچھ بھی۔ آگے دیکھ لو، والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، اور ظرف اکثر کے نزدیک جملے سے متعلق ہوتا ہے۔ ظرف اکثر کے نزدیک جملے سے متعلق ہوتا ہے، یعنی جو ظرف ہوتا ہے جیسے ابھی خلفہ کا آیا اور جار مجرور آیا، اس میں کوئی نہ کوئی جملہ موجود ہوتا ہے، جملے سے اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ وہی استقرہ مثلا، اور وہ مثال کے طور پر استقرہ ہے، سمجھ گئے؟ اب جو ظرف ہوتا ہے نا، جیسے جار مجرور، اس میں ثابتن وغیرہ، یعنی کہ ثبوت، طول، کون، وجود، سمجھ گئے؟ ان چاروں میں سے یہ تو افعال عامہ کہتے ہیں، ان میں سے اکثر نکالتے ہیں، ثبوت، طول، کون اور وجود، یہ افعال عامہ کہلاتے ہیں، کہ جو ظرف کے لیے نکالے جاتے ہیں، جو افعال عام طور پر، ٹھیک۔ اب اس میں سے صفت کا صیغہ بھی نکال سکتے ہیں اور کوئی فعل بھی نکال سکتے ہیں، جیسے حصول میں سے حصالہ نکال لو، حصالہ نکال سکتے ہیں، حاصل وغیرہ، جیسا جیسا مبتدا ہوگا اسی طرح سے اس کی خبر آئے گی، مبتدا اگر واحد ہے تو واحد ہی نکالیں گے، صفت کا صیغہ ہے نا، تثنیہ ہے تو تثنیہ صفت کا حسن، جیسے مثال کے طور پر ثبوت کو لے لو، ثابتن، تثنیہ کے لیے ثابتان، ٹھیک، اور جمع کے لیے ثابتون، اس طرح نکالتے جائیں گے، ہے نا، جیسا اسم جیسے مبتدا ہوگی ایسے اس کے لیے صفت کا صیغہ نکالیں گے۔ بہرحال آپ سمجھ گئے نا اس کو؟ تو اکثر کے نزدیک ظرف متعلق ہوتا ہے اکثر کے نزدیک جملے سے، جملے سے اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے، جملہ اسمیہ ہو، جملہ اسمیہ بھی نکال سکتے ہیں اور جملہ فعلیہ وغیرہ بھی نکال سکتے ہیں۔ وہی استقرہ مثلا، اور مثال کے طور پر استقرہ ہے، تقول، جیسے آپ کہتے ہیں زید فی الدار تقدیرہ، جیسے زید فی الدار، اس کی تقدیر یہ اصل میں یہ مقدر ہے زید استقر فی الدار، ٹھیک، زید فی الدار، یہ پوری ترکیب کیا ہوگی، زید استقر فی الدار، استقرہ مثال کے طور پر انہوں نے نکالا ہے، تو زید مبتدا، استقرہ فعل، فی الدار جار مجرور اس کے متعلق ہو گئے، اس میں استقرہ پوشیدہ ہے کہ ثابتن وغیرہ کچھ بھی نکال، ثابتن، حاصل، ٹھیک ہے، قائن، یا اسی طرح موجود، وجود جو ہوتا ہے اس میں سے اس میں مفعول نکالا جاتا ہے، موجود۔ بہرحال تو یہ بتا دیں ظرف متعلق ہوتا ہے اکثر کے نزدیک فعل جملے سے، اور وہ استقرہ ہے مثال کے طور پر۔ ولا بد فی اب ایک اور چیز بتاؤ، ولا بد فی الجملۃ
من ضمیر یعود الی المبتدا، اور اس جملے میں ضروری ہے کوئی ایسی ضمیر کا ہونا جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، اس جملے کے اندر ضمیر بھی پائی جائے گی جو مبتدا کے اندر لوٹ، جیسے زید استقر فی الدار، استقرہ میں ہوا ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس جملے کے اندر ضمیر بھی ہوگی جو مبتدا کی طرف لوٹے، اس کو عائد کہتے ہیں نا۔ کل ہا فیما مرہ، جیسے ہا ہے، جیسے اس میں جو گزرا ہے، یہ استقرہ میں جیسے ہا ہے، اس ضمیر کو کبھی کبھی حذف بھی کر دیتے ہیں، وَيَجُوزُ حذفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ، اور قرینے کے پائے جانے کے وقت اس ضمیر کو حذف بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھ گیا آپ؟ کوئی قرینہ پایا جائے، یعنی کوئی چیز دلالت کر دے مبتدا پر، مبتدا کے ہونے پر، مقصود پر جو چیز دلالت کرتی ہے اس کو کہتے ہیں قرینہ، مقصود پر دلالت کرنے والی چیز، یعنی مبتدا کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس، سمجھ رہے، دلالت کر دے کوئی چیز، تو پھر اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں، قرینے کے پائے جانے کے وقت اس ضمیر کو حذف کیا جا سکتا ہے، جیسے الثمن منواری بدرہم، منوان من دو من ہے نا، تسنیہ ہے، بدرہم، اب یہ یہاں سے ضمیر کو حذف کر دیا، اصل میں تو منوان منہ بدرہم، ٹھیک، گھی، منوان دو من گھی، بدرہم ایک درہم کے بدلے میں ہے، یہ بدل کے لیے ہے نا، ایک دو من گھی ایک درہم کے بدلے میں ہے، اب اس میں منہ پوشیدہ ہے، منوان منہ بدرہم، سمجھ، اس میں سے کیا ہے، ضمیر کو حذف کر دیا، کیونکہ دو من کیا ہے، دو من کس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، گھی کے بارے میں، وہ گھی کا ذکر پہلے ہی آ چکا ہے، سمجھ، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ دو من گھی، دو من، اصل میں تو کیا ہے، دیکھو الثمن منوان بدرہم، گھی دو من ایک درہم کے بدلے میں، اب یہ نہیں کہیں گے کہ منوانو، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ گھی اس کا دو من ایک درہم کے بدلے میں ہے، اس کا کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھی کے بارے میں ہی بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے، قرینہ یہاں پایا گیا ہے، اس لیے یہاں سے حذف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک، الثمن ہو جائے گا مبتدا، اور منوان، منوان ہو جائے گی خبر، منوان بدرہم پورا خبر ہو جائے گا، ویسے یہ منوان وہی یعنی جملہ بن رہی ہے، خبر منوان صفت تسنیہ کا صیغہ ہے، سمجھ گئے آپ، مبتدا اور منہ، دیکھو اس طرح منہ اس میں پوشیدہ نکال لیں گے نا تب اس کی ترکیب ہوگی، بہرحال یہ نکال لیا ہم، منوان منہ بدرہم، منوان موصوف، و منہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا ثابتن کے لیے، ثابتن اس میں فاعل ہوا فاعل، اور وہ اپنے اس میں فاعل اور اپنے فاعل سے اور متعلق سے مل کر صفت ہو جائے گی منوان کے لیے، سمجھ گئے، موصوف صفت مل کر مبتدا، اور پھر بدرہم وہی متعلق سے مل کر خبر ہو جائے گی، مبتدا خبر مل کر امن کے لیے پھر خبر ہو جائے گی، آپ سمجھ گئے، تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک ضمیر تھی، اس کو حذف کر لیا گیا، کیونکہ قرینہ پایا جا رہا ہے، جو دو من بتایا جا رہا ہے وہ گھی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اسی طرح دوسری مثال ہے البر، القر بستین درہمن، دیکھو البر یہ مبتدا ہے، القر بستین منہ، وہی منہ یہاں پوشیدہ ہے، یہ نیچے دے دیا ہے، منہ اس سے کیا ہے، پوشیدہ ہے، قر کہتے ہیں کوئی ناپنے کا کوئی آلہ ہوتا ہوگا جس سے گیہوں وغیرہ ناپتے ہیں، آج کل تو جو تول کے گیہوں دیا جاتا ہے نا، ایک ناپنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے، جیسے لیٹر وغیرہ ہوتے ہیں دودھ کو ناپنے کے لیے، اس طرح کوئی ناپنے کا کوئی آلہ تھا، تو بر یعنی گیہوں، ایک پر، گیہوں پر، اس سے پر بستین درہمن 60 درہم کے بدلے میں ہے، تو وہی البر ہو گئے مبتدا، القر یہ ہو جائے گا ذوالحال، اور اس سے منہ نکالیں گے، ٹھیک، جار مجرور متعلق کسی سے حال ہو جائے گا، ٹھیک، حال ذوالحال مبتدا، بستین درہم، بستین اس کو ممیز کہتے ہیں، جو تعداد ہوتی ہے نا اس کو ممیز کہتے ہیں، ممیز، اور درہمن اس کے لیے تمیز، ممیز تمیز مل کر مجرور، جار مجرور متعلق کسی استقرہ وغیرہ کے جو بھی بیان کیے، استقرہ کے یا ثابتن وغیرہ کے، اور سب چیز سے مل ملا کر یہ کیا ہے، القرو کے لیے ہو جائے گی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائے گا، تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ ظرف اکثر کے نزدیک جملے سے متعلق ہوتا ہے، وہ مثال کے طور پر استقرہ ہے، اور اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹے، اور اس ضمیر کو قرینے کے پائے جانے کے وقت حذف بھی کیا جا سکتا ہے، اب آگے دیکھیں، وقد يتقدم الخبر على المبتدا،
یہ تو اوپر بھی بات آ گئی کہ مبتدا پر خبر کو مقدم کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے اندر تخصیص بھی پائی جاتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ ترجمے میں فرق آ جائے گا، اس میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کس طرح. وَقَدْ يتقدم الخبر على المبتدا، اور کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیتے ہیں. نحو فی الدار زید، دیکھو زید فی الدار کا مطلب ہے زید گھر میں ہے، لیکن جب کہیں گے فی الدار زید کو مطلب کیا ہے؟ زید ہی گھر میں ہے. تخصیص اس طرح تخصیص والا معنی کریں گے، زید ہی گھر میں ہے، تخصیص بھی پالی جاتی ہے. بہرحال مبتدا و خبر میں سے خبر کو مقدم بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہاں فی الدار کو مبتدا نہیں بنا سکتے، کیونکہ جار مجرور مبتدا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا؟ جملہ ابھی اوپر آیا کہ جو جملہ ہوتا ہے جملہ ظرفیہ، وہ خبر تو بنتا ہے، مبتدا نہیں بنتا ہے، سمجھ گیا؟ تو اس لیے اس میں سے یہ واضح ہے کہ پھر زید ہی مبتدا ہے نا، کیونکہ جار مجرور تو مبتدا بن نہیں سکتا ہے. مفہوم یہ ہے کہ مطلب اس کا یہی نکلا کہ مبتدا پر خبر کو مقدم بھی کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں. ایک اور لاسٹ اس کا حکم رہ گیا، وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ. اب بتا رہے ہیں کہ ایک مبتدا کے لیے بہت ساری خبریں ہو سکتی ہیں. ایک مبتدا کے لیے جائز ہوتا ہے بہت ساری خبروں کا ہونا. ایک مبتدا کے لیے کثیر خبریں آ سکتی ہیں، سمجھ گئے؟ جیسے زید عالم فاضل عاقل، ایسی بہت ساری خبریں آ سکتی ہیں ایک مبتدا کے لیے. تو زید مبتدا، اس کے عالم خبر اول، فاضل خبر ثانی، عاقل خبر ثالث، اس طرح بہت ساری خبریں مبتدا کے لیے آ سکتی ہیں. یہ تو مبتدا خبر کے تعلق سے پورا یہاں تک بیان ہو چکا ہے. تھوڑا سا اور رہ رہا ہے، اس کو بھی پڑھ ہی لیتے ہیں، 2-3 لائن. اب ایک اور یہ تو تھی مبتدا، اور مبتدا کیسے کہتے تھے کہ وہ کہ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یہ ایک مبتدا یہ ہو گیا. اب ایک اور مبتدا کی ایک اور قسم آ رہی ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، وہ تو وہ مبتدا تھا جو وہ کیا تھا؟ وہ عوامل لفظیہ سے خالی تھا، وہ معمول تھا یوں کہہ لیجئے. اس میں عمل کرنے والی چیز کیا تھی؟ معنی تھا، معنوی عامل تھا. لیکن اب جو مبتدا آ رہا ہے نا، جو مبتدا کی جو ایک اور قسم آ رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ مسند الیہ نہیں ہوگا، وہ مسند الیہ تھا. اس میں فرق یہ ہوگا کہ وہ مسند الیہ تھا، یہ مسند الیہ نہیں ہے. دوسرا ایک اور فرق کہ وہ معمول تھا، اور یہ جو مبتدا ہوگا جو ابھی آگے قسم آ رہی ہے، یہ ہوگا عامل، یعنی عمل کرنے والا ہوگا کسی اسم ظاہر میں، اسم ظاہر میں یہ عمل کرے. دوسرا فرق ہو گیا. تیسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو مبتدا ہوگا اس سے پہلے کوئی حرف نفی ہوگا یا حرف استفہام ہوگا. یہ 3 فرق ہیں ان دونوں میں، اس میں اس میں، سمجھ گیا؟ تو یہ دیکھ لو، یہ مبتدا کی دوسری قسم آ رہی ہے کہ جو مسند الیہ نہیں ہوتی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ. جان لو کہ مبتدا کی ایک اور قسم ہے جو مسند الیہ نہیں ہے. ٹھیک، وہ صفت وقعت بعد حرف النفی، وہ ایسی صفت ہے جو حرف نفی کے بعد واقع ہو. آگے آ رہے او بعد حرف الاستفہام، یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو. سمجھ گیا؟ وہ ایسی صفت، یعنی صفت کا صیغہ. صفت کا صیغے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ، یہ جو ہوتے ہیں نا صفت کے صیغے کہلاتے ہیں. تو ایسا صفت کا صیغہ ہے جو واقع ہو حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد. تو ایک تو کیا کہ وہ مسند الیہ نہیں ہوتا جیسے وہ مبتدا تھا، اور وہ صفت کا صیغہ ہوتا ہے جو حرف نفی اور استفہام کے بعد یا حرف استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے. حرف نفی کی مثال دیکھو، اور آگے ایک اور شرط پڑھ لیتے ہیں. بشرط ان ترفع تلک الصفت اسما ظاہرا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صفت کا صیغہ رفع دیتا ہے ایک اسم ظاہر کو. یہ بھی اس کی شرط ہوتی ہے کہ وہ صفت کا صیغہ ایک اسم ظاہر کو رفع دیتا ہے. پھر دیکھو جیسے فاعل ہوتا ہے نا، فاعل، اس کے لیے فاعل ضروری ہوتا ہے. فاعل اگر فاعل اسم ظاہر ہوگا تو فاعل کیا ہوگا؟ واحد ہوگا. اسی طرح جو صفت کے صیغے ہوتے ہیں، پہلے میں نے بتایا صفت کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ بھی اپنے بعد ایک اسم کو رفع دیتے ہیں، یعنی ان کے بعد بھی کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے. اور ان میں صفت کے صیغوں میں بھی اگر ان کا فاعل اسم ظاہر ہوگا نا تو یہ واحد کا ہی آئیں گے. ان کا جو صفت کا صیغہ ہوگا نا واحد ہوگا. اب ان کا فاعل چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے واحد، اگر اس میں ظاہر فاعل آ گیا تو جو صفت کا صیغہ ہوگا وہ واحد آئے گا، جس طرح فعل تھا
کہ فعل کا جب فاعل جب اس میں ظاہر ہوتا ہے تو فعل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں؟ واحد لاتے ہیں. مذکر ہوگا تو مذکر کا صیغہ لے آئیں گے، واحد مذکر غائب. اور مؤنث ہوگا تو واحد مؤنث کا صیغہ لے آئیں گے. سمجھ گیا؟ تو وہی بتا رہے ہیں کہ دوبارہ سے دیکھیں کہ مبتدا کی ایک اور قسم ہے کہ وہ مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایسا صفت کا صیغہ ہوتا ہے جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہوتا ہے. دوسری چیز، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ صفت کا صیغہ کسی اسم ظاہر کو رفع دے گا. جو رفع دے گا تو وہ واحد ہوگا، اور جو جس کو رفع دے گا، جو مرفوع ہوگا، جو فاعل ہوگا ان کا اس صفت کے صیغے کا، وہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جمع بھی ہو سکتا ہے، وہ واحد بھی ہو سکتا ہے. آپ سمجھ گیا؟ تو بتا رہے ہیں. اب دیکھ لو اس کو دوبارہ سے پوری تفصیل دیکھ لیتے ہیں. وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَاءِ، مبتدا کی ایک اور قسم ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتی ہے، وہ اور وہ ایسا صفت کا صیغہ ہے جو حرف نفی کے بعد واقع ہو، جیسے ما قائم زید. اب سمجھ گئے؟ دیکھو ما حرف نفی ہے، قائم صفت کا صیغہ، اور یہ زیدن کو رفع دے رہا ہے. ٹھیک؟ تو قائم صفت کا صیغہ مبتدا یہ کہیں گے. ٹھیک ہے؟ اور زیدن خبر، قائم مقام خبر فائل ہے، قائم کے لیے فائل اور قائم مقام خبر، اس طرح اس کی ترکیب کر دیں گے. بس مسند الیہ نہیں ہو گئے. ٹھیک؟ ما حرف استفہام، قائم مبتدا. ٹھیک ہے؟ اور زید اس میں ہوا ضمیر وغیرہ نہیں نکالیں گے کیونکہ زید ان کے لیے رفع دے رہا. زید خبر، قائم مقام خبر فائل، یہ کہہ لو فائل قائم مقام خبر کے. بس مبتدا خبر، بس اتنا ہی چھوڑ دو اس کو، ہو گئی ترکیب. او بعد حرف الاستفهام، یا حرف استفهام کے بعد واقع ہو، جیسے اقائم زید، اس میں بھی وہی ہے، قائم صیغہ صفت ہے اور زید اس کے لیے فاعل ہے. یہ مبتدا ہے، اور ایسا مبتدا ہے جو مسند الیہ نہیں ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ اس میں ظاہر کو رفع دے گا. جیسے اور مثالیں دے دی، ما قائم الزیدانی، ما قائم الزیدانی، اقائم الزیدانی. سمجھ گئے آپ؟ اس میں بھی ما حرف ما حرف نفی، قائم صفت کا صیغہ مبتدا. ٹھیک؟ الزیدانی اس کے لیے فاعل اور قائم مقام خبر کے، اس طرح کے لیں، اس کے لیے فاعل ہے. اب یہیں دیکھ لو کہ اگر یہ دونوں کے مبتدا خبر وہ والے مبتدا خبر ہوتے تو پھر اگر اس کو خبر مقدم بناتے ما قائم کو مثال کے طور پر، تو یہ قائم نہیں ہوتا، قائمان ہی آتا. پھر اگر پہلی والی جو قسم ہے مبتدا خبر کی، قائمان ہی آتا. سمجھ گئے؟ یہاں بھی قائمان ہی آتا. یہاں قائمن ہے، کیوں؟ کیونکہ صفت کا صیغہ آگے اس کا جو فاعل آ رہا ہے نا وہ اس میں ظاہر ہے، اور جو اس میں ظاہر فاعل آ رہا ہے تو صفت کا صیغہ واحد ہی رہے گا. حالانکہ یہ تثنیہ ہے، صفت کا صیغہ واحد ہی رہے گا. بخلاف ما قائمان الزیدانی، برخلاف ما قائمان الزیدانی کے، یعنی یہ وہ والی قسم نہیں ہوگی، یہ مبتدا کی دوسری والی قسم نہیں ہوگی، یہ تو مبتدا کی پہلی ہی قسم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھو قائمانی آ گئے نا، قائمانی اس کو بنا دیں گے خبر، الزیدانی کو بنا دیں گے مبتدا. ابھی اوپر ہی آیا کہ مبتدا کی خبر کو کبھی کبھی مقدم کر دیتے ہیں مبتدا پر. سمجھ گئے نا؟ اور اس پھر قائمان جب بنائیں گے تو اس میں ہما ضمیر فاعل ہوگی، الزیدانی اس میں فاعل نہیں ہوگی پھر قائمان، کیونکہ جب اس میں ظاہر فاعل آ گیا تو پھر صفت کے صیغے کو واحد لانا پڑتا ہے. اس طرح یہ نہیں ہو سکتا ہے اس والی قسم میں، مبتدا کی جو دوسری قسم میں ہے اس طرح نہیں ہوگی، بخلاف ما قائمان الزیدانی کا. سمجھ گیا؟ اس کو دوبارہ سے مفہوم سمجھ لے کہ مبتدا کی ایک اور قسم ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایسی صفت کو ایسا صفت کا صیغہ ہے جس کے بعد حرف نفی کے بعد واقع ہو یا حرف استفہام کے بعد، اس شرط کے ساتھ وہ صفت کا صیغہ کسی اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو.